أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل. وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدّا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدّا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفته وصاحب لويه، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وعوما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا عرزا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله،
إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله حماه ولا مغموم إلا وكشف الله غماه ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلی اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا بابا سے رسول سا خیر الورا ملا شوہر ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا اور بیٹا ہر ایک شہید
کبریا ملا سب اپنے اپنے مرتبے میں انتخاب ہے سب اپنے اپنے مرتبے میں انتخاب ہے زہرا ہے بے نظیر علی لاجواب ہے مریم سے بھی سورہ فاتحہ اللهم صل على محمد وآل محمد بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئے پاکوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئے محبوب کبریا کی عزادار مر گئے محبوب کبریا کی عزادار مر گئے 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا تو ہائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا تو ہائی ہے تو سبتین گھر میں آئے جو بیتاب و بے قرار اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کے دے گا کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے تو یہ سن کے بے قرار ہوئے وہ جگر پھینکا چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کہا تو پہ میں نے پیارو تمہاری پالے والے گزر گئے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے ہم
تو شیر خدا تھے مستر و مغموم، ایک طرح سر پیٹتی تھی زینب کلثوم، ایک طرح پکڑے تھے دل کو سید مسموم، ایک طرح بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم، ایک طرح حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، تو لکھا تھا یہ کہ آخری زحمت قبول ہو یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیتیں نہ فراموش کیجیے، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیے، تو دویم یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، 100 جگہ نشان لحد کا بنائیو، 100 جگہ نشان لحد کا بنائیو، سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑ کے نہ دیجیو، سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑ کے نہ دیجیو، بابا کو روتے روتے جو ایک دفعہ اور مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ مصاحب سے پہلے ایک مرتبہ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، اور معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، ارے جنت کے شاہزادوں کی جنت ہے
فاطمہ حیدری اور حیدر کا نام کیوں نہ جناب امیر ہو، حیدر کا نام کیوں نہ جناب امیر ہو، حیدر کی سب سے قیمتی دولت فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، اور ثقلین سارے شیعہ دعائے بطول ہے، خالق خدا ہے باعث خلقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ۔ درود پڑھیے محمد۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے ارے زہرا کا بنایا ہے خیر، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، اور خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ارے ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی ارے لگتی جو ضعیفہ ہے خیر، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، اور تو روتی رہی بی بی حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، ارے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، ارے کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے خیر، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، اور دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، اور مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، ارے تربت پہ بھی پہرا ہے
پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، اور مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، ارے آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ واردی کا نعرہ صلوات۔ سلام سے پہلے صرف دو اشعار فضائل کے، جی جناب سیدہ کے، آپ سب صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ کیسے بیان ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کیسے بیان ہو تیرے کمالات فاطمہ، کیسے بیان ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نعمات، دوسری مصرے پہ خاص توجہ چاہوں گا کہ اس نور کو زمین پہ لائی تیری دعا، عباس ہم پہ ہے تیری سوغات، اور فطر اس کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات، فطر اس کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات، یہ سب تیرے ہی در کی ہے خیرات، کہ لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر، لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر، فیضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ، فیضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ، کیسے بیان ہو تیرے، محمد والے محمد، کے رونے کو یہی بات بڑی ہے،
رونے کو یہی بات بڑی ہے. زہرا بھرے دربار میں زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. تا دیر تڑاتے رہے تعظیم کو لاشیں تعظیم کو لاشیں تا دیر تڑاتے رہے تعظیم کو لاشیں. یہ قوم ضعیفہ مقتل میں کھڑی ہے. برچی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے. پر چوٹ تو زینب کے کلیجے پہ پڑی ہے. زہرا بھرے دربار میں زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ خدائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات. بارے دیگر صلوات. آگے آ چکے ہیں، تھوڑا سا اور فاصلہ سمیٹ لیں تاکہ باہر والوں کے لیے بھی جگہ رہے انشاءاللہ، اور دوران مجلس آپ کے لیے بھی خلل نہ پڑنے پائے، سماعتوں پر کوئی بات گرانا گزرے انشاءاللہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید محمد حسینی ابن سید احمد حسینی، مرحوم سید نعمت عباس عابدی ابن سید ارتضیٰ حسین عابدی، اموات مومنین مومنات شہداء اسلام اور تمام مرحومین کی روح کو عطیہ کر دیں. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم فرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایام فاطمیہ کا سلسلہ شروع ہو چکا پوری کائنات سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے ہر گھر اذا خانہ بنا ہوا ہے ہر آنکھ ہر سینہ یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر مسلسل ہاتھوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ماتم کی صورت میں جاری رہے. عزیزان گرامی، کچھ ایسے نام ہیں، کچھ ایسی ذوات ہیں کہ ادھر زبان پہ وہ نام آتا ہے اور ادھر آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو جاتا ہے. یقیناً میں کچھ فضائل پڑھوں گا، لیکن ابھی ایک کے بعد ایک وجی صاحب، ان کے بعد عسکری میاں، ان کے بعد زین صاحب، ان تمام نے فضائل بھی پڑھے، مسائل بھی اپنا ان سے سنے، گریہ کر چکے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری یہ روایتی مجلسیں باقی رہنی چاہیے. اور مجھے بہت سکون ملتا ہے کہ جب ہماری اس نئی نسل کے نمائندے جو ہیں یہ سوز خوانی اور مرثیہ خوانی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ پھر اس اذا کو کوئی روک نہیں سکتا. ہاں عزیزو، ان کلمات کے بعد آج کی اس نشست میں، کیونکہ میری کوشش رہی ہے اور ہر سال ایک مجلس جہاں ہوتی ہے اس کے مختلف موضوعات، پچھلے سال ہم نے ایک ہی نشست میں پوری تاریخ فدق کور کی تھی، اس سے پہلے مصدر عصمت و طہارت موضوع رکھا تھا. آج فضیلت فاطمہ قرآن سے. اور جب میں ان فضائل کا تذکرہ کروں گا تو یہ فضائل صرف قرآن مجید میں فاطمہ کے نہیں بلکہ فاطمہ کے پورے کنبے کے. اور جب پورے کنبے کے آپ اندازہ لگائیے گا کہ اگر کسی کو ایک اعزاز یا تمغہ مل جائے تو نسلیں فخر کرتی ہیں. اب اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم کیوں اہل بیت سے وابستگی پہ فخر کرتے ہو، اس لیے فخر کرتے ہیں کہ پورا کنبہ طاہر ہے، اطہر ہے، مطہر ہے. ایک بار اس سے بہتر بلندتر صلوات پڑھیے گا. بھائی لوگ کبھی کسی کی فضیلت کے لیے کٹی پٹی آیت لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ آ گیا. ہمارے اس تذکرے پہ اگر فخر ہے تو شیطان کا بھی آیا ہے. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو اس خاندان کی بات کر رہے ہیں، اس خاندان کی بات کر رہے ہیں جہاں باپ کا بھی تذکرہ ہے تو ماں کا بھی تذکرہ ہے، شوہر کا بھی تذکرہ ہے تو بیٹوں کا بھی تذکرہ ہے، چاہنے والوں کا بھی تذکرہ ہے تو نسل کا بھی تذکرہ ہے، ماضی کا بھی تذکرہ ہے، حال کا بھی تذکرہ ہے، مستقبل کا بھی تذکرہ ہے. بس جس کی مستقل مد و ثنا کی جائے وہ ہے فاطمہ.
اس صلوات سے اس نعرے سے بڑا حوصلہ ملا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس سے علی کو حوصلہ ملتا ہے، جس سے ملتا ہے علی کو حوصلہ، جس سے ملتا ہے علی کو حوصلہ. ایسی ایک مشکل کشا ہے فاطمہ، جس سے ملتا ہے علی کو حوصلہ. ایسی ایک مشکل کشا ہے فاطمہ. اور بقول ڈاکٹر پیام اعظمی کہ مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں. بھائی وہ پیچھے سے مجھے کہا بھی جا رہا، واقعا گنجائش پیچھے نہیں رہے گی. آپ لوگ آگے آ جائیں، بلکہ آپ بھی آپ آگے آ جائیں. صلوات پڑھیں بابا. اور یہاں پر بھی ہے ایک بار ایسے بہتر و بلند تر صلوات پڑھیے گا. اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں. تو میں ایک جملہ مجھے کہنے دیے، اس کے بعد میں آیت کا ترجمہ کروں گا. یعنی جب میدان میں نبی کو مدد کی ضرورت پڑی تو نبی نے کہا ناد علی. وہ محبتوں کا ثبوت دیجیے گا. جب نبی کو مدد کی ضرورت پڑی تو نبی نے کہا ناد علی، اور جب علی کو مدد کی ضرورت پڑی تو علی نے کہا ناد فاطمہ. تب علی نے کہا ناد فاطمہ. اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں ناد فاطمہ، بس شاعر کے 2 اشعار تو پڑھے. اب امام رضا، امام جعفر صادق، امام حسن عسکری علیہ السلام. ایک دو امام نہیں، کتنے امام؟ 3 امام. 3 اماموں کی حدیث ہے. اچھا یاد رکھیں، جھوٹا اگر ہوتا ہے نا تو کچھ دیر پہلے کچھ کہتا ہے، بعد میں کچھ کہتا ہے. توجہ ہے عزیزو، اگر جھوٹا ہو تو کچھ دیر پہلے کچھ کہتا ہے، بعد میں کچھ کہتا ہے، بھول جاتا ہے. لیکن اگر سچا ہو تو اگر 50 سال پہلے جو دادا نے کہا تو 50 سال بعد پوتا وہی کہتا ہے. 50 سال بعد پوتا وہی کہتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو صادق نے کہا وہ رضا نے کہا، جو رضا نے کہا وہ امام حسن عسکری نے کہا. کیا کہا فاطمہ کے لیے؟ کہتے ہیں ہمارے یہ تینوں امام کہتے ہیں کہ تینوں امام ہمارے کہتے ہیں کہ ہم کائنات پر خدا کی حجت ہیں. اب ہمیں حیرت ہوتی ہے کوئی اپنے کو شیعہ بھی کہے، امامہ بھی رکھے، اور مجلسوں میں ممبر پہ بھی بیٹھے فاطمہ کے فضائل میں حجت کرے. فاطمہ کے مسئلے میں حجت نہ کرنا، اس لیے کہ فاطمہ فاطر سے ہے. فاطمہ فاطر سے. آپ اندازہ لگے مقام فاطمی دیکھیں، آپ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اس مقام پر. ہم دعا کرتے ہیں بحق محمدین وانت المحمود، پروردگارا تجھے واسطہ اس کا کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. محمد کا یہی ترجمہ ہے نا، تجھے واسطہ اس کا جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ تیری تعریف کی گئی ہے، تو محمود ہے. واسطہ اس کا کہ جو علی ہے کیونکہ تو اعلیٰ ہے. اعلیٰ سمجھ میں آیا، محمود سمجھ میں آیا، اعلیٰ سمجھ میں آیا، محمود سمجھ میں آیا، محسن سمجھ میں آیا، قدیم الاحسان سمجھ میں آیا. لیکن یاد رکھو، چاہے علو ہو، چاہے حمد ہو، چاہے فضائل ہو، چاہے مناقب ہو، چاہے کمال ہو، جو بھی چیز ہو اس کے لیے ایک بنیاد ہونی چاہیے. نہیں توجہ بازی لو، اس کے لیے ایک بنیاد ہونی چاہیے. بنیاد کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ بنیاد کے لیے فاطر ہونا ضروری ہے. بنیاد کے لیے فاطر ہونا ضروری ہے. کیا بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، فاطمہ کا واسطہ کہ تو آسمان اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے. آسمان اور زمین کا ایجاد کرنے والا. ایجاد کیا چیز ہے نہیں، چیز ہے نہیں، ایجاد کی جائے یعنی اسے وجود مل جائے، اسے وجود مل جائے. جو چیز معدوم ہو اسے خدا فاطر السماوات ہے، وجود دیتا ہے، موجود کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی. اب آپ یہ دیکھیے حدیث قدسی، لولاک لما خلقت الافلاک. اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ سمندر ہوتا، نہ دریا ہوتا، نہ سبزے ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ جنات ہوتے، کچھ نہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے. حدیث
جھوٹی نہیں ہے. آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سفر کیجئے گا اور محبتوں کو ثبوت دیجئے گا. حدیث قدسی نے کہا اگر اے پیغمبر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہیں ہوتی. لولا علیون لما خلقتو, اگر علی نہ ہوتے تو اے پیغمبر آپ بھی نہ ہوتے. علی نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے پیغمبر. اچھا تب پتہ چلا قرآن پڑھیں, ہم نے تو کہا کہ قرآن ہی پڑھیں گے. حدیث قدسی نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو پیغمبر آپ نہ ہوتے. بازیدو رسول پوری زندگی کی خدمات کر چکا, ایک مرتبہ غدیر کے میدان میں پہنچا. جیسے ہی پہنچا تو کیا کہا گیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر پہنچا دیجئے وہ حکم جو ہم نے آپ پر پہلے نازل کیا. نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں انجام دیا. تو اگر علی نہیں تو محمد نہیں. یہ میدان میں اعلان تو ہو گیا, لیکن ایک دن نبی تھکا ہوا آیا. توجہ دیجیے گا, نبی تھکا ہوا آیا. تھکے ہوئے نبی کو میدان میں جو مدد فراہم کرے اسے علی کہتے ہیں, اور جو گھر میں چادر فراہم کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو گھر میں پیغمبر کو چادر فراہم کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجئے, جو کائنات کے لیے وجہ سکون ہو اس کے لیے وجہ سکون فاطمہ. آئے کہ فاطمہ چادر دے دو. پوری مجھے حدیث کسان ہی پڑھنی ہے, لیکن ہاں 2-3 جملے کہیں اگر آپ محبتوں کا ثبوت دیں. ایک بار صلوات پڑھے گا بابا سے. آئیے پوری حدیث کتانی مگر مختصر. قرآن مجید کیا ہے؟ جب آپ قرآن کھولتے ہیں کون بولتا ہے آپ سے؟ جب قرآن کھولتے ہیں تو آپ سے بولتا کون ہے؟ اللہ. جب آپ احادیث نبوی کھولتے ہیں تو بولتا کون ہے آپ سے؟ گفتگو کون کر رہا ہے؟ پیغمبر کر رہے ہیں نا, رسول بول رہے ہیں. تو ہم نے جب چاہا کہ ہم سے خدا بولے تو ہم نے قرآن کھولا. ہم نے جب چاہا کہ رسول ہم سے بولے تو ایک مرتبہ احادیث نبوی کھولی. ایک مرتبہ ہم نے چاہا اب علی ہم سے بولے, نہج البلاغہ کھول دی. علی ہم سے بولے تو نہج البلاغہ کھول دی. ہم نے چاہا فاطمہ ہم سے بولے تو ایک مرتبہ دعائے فاطمہ, تسبیح فاطمہ, پھر احادیث فاطمہ کھول دی. فاطمہ بولنے لگی. ہم نے چاہا امام مجتبی ہم سے بولیں تو ایک مرتبہ امام مجتبی کی حدیث کھول دی. ایک مرتبہ ہم نے چاہا حسین غریب ہم سے گفتگو کرے تو ایک مرتبہ خطبات حسین کھولے, حسین بولنے لگے. لیکن میں نے چاہا کہ ایک ہی نشست کے اندر یہ سب بولیں تو ایک مرتبہ میں نے حدیث قصہ کھولی. نبی آئے, نبی نے سلام کیا, نبی بولے میں مکمل کروں گا, سب مل کے آپ بولیں گے. نبی آئے, نبی نے سلام کیا, پر نبی بولے, ایک مرتبہ فاطمہ نے جواب دیا, فاطمہ بولی. ایک مرتبہ حسن آئے, حسن نے سلام کیا, حسن بولے. حسن کے بعد حسین آئے, حسین نے سلام کیا, حسین بولے. امیر المومنین آئے, سلام کیا, علی نے سلام کیا, جواب پایا, علی بولے. ایک مرتبہ جب یہ سب جمع ہوئے پھر فاطمہ آئی, سلام کیا, فاطمہ پھر بولی. فاطمہ پھر بولی. اب یہ نور آسمان پہ گیا. اب جو آسمان پہ گیا تو فرشتوں نے پوچھا یہ کس کا نور؟ اکیلے نہیں, فرشتے سب مل کے بولے. تو پتا چلا جب نور فاطمہ کی بات ہوتی ہے تو تنہا نہیں بولتے, جماعت میں بولتے ہیں. محمد بلندتر صلوات. تنہا نہیں بولتے, تنہا نہیں بولتے, جماعت میں بولتے ہیں, جماعت میں بولتے ہیں. ہاں جب ہم یہ جماعت کہتے ہیں تو یہ ایک الگ جماعت ہے. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. سب نے پوچھا تو اس کے بعد سب نے پوچھا تو ایک مرتبہ خدا نے جواب دیا. فرشتوں نے پوچھا یہ کس کا نور ہے؟ کس کا نور ہے؟ جیسے ہی آسمان پہ پہنچا فرشتوں نے پوچھا. ایک مرتبہ اب جو بولا کون بولا؟ اب خدا بولا. اچھا جب خدا بولا, اچھا مجلس ہوئی اور فلاں جگہ بڑی مارکت العرا مجلس ہوئی, فلاں عظیم المرتبت
خدا غریق رحمت کرے. میں اکثر اس مثال میں مولانا اطہر صاحب کا ہی نام لیا کرتا ہوں. مرزا محمد اطہر صاحب عظیم خطیب تھے. کہ بڑی معرکت العالیٰ مجلس کا کیوں؟ کہ مولانا مرزا محمد اطہر صاحب پڑھ رہے تھے. کہ کہاں ہو رہی تھی؟ کہ لکھنؤ کے بڑے امام بڑے میں ہو رہی تھی. کہ سامعین میں کون تھے؟ کہ نازمیہ سلطان المدارس جامعۃ التبلیغ جامعہ تنظیم کے اساتذہ اور طلبہ موجود تھے. تو پتا چلا پڑھنے والا، پھر ممبر، پھر سننے والے. اب آپ اندازہ لگائیں کیا ایسی کوئی مجلس ہو سکتی ہے جہاں سامع فرشتے ہو، خطیب خدا ہو اور فرش آسمان ہو؟ فرش آسمان ہو، فرش آسمان ہو. آسمان پہ فاطمہ کا تذکرہ ہو. تو اس کے بعد کیا کہا؟ فاطر السماوات سے بڑا دم ہے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے. پہچانوایا گیا کس کے ذریعے؟ فاطمہ کے ذریعے سے. وہ فاطمہ کے ذریعے سے کنہیں پہچانوایا گیا؟ عام لوگوں کو نہیں، عام لوگوں کو نہیں، خاص. کتنے خاص کہ ان کے لیے لفظ خاص بھی کوتا قد دکھائی دیتا ہے. یہ اتنے عظیم ہے نا کہ جن کے سامنے عظمت بھی چھوٹی لگتی ہے. جو اتنے عظیم تھے جب ان کا تعارف ہوا تو تعارف ہوا فاطمہ کے ذریعے سے. تو عزیزان گرامی جب حدیث قصہ ہوتی ہے تو اس حدیث قصہ کے اندر وہ فاطمہ کے فضائل کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ خدا، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، فرشتے، کائنات بولتی ہے. تو میں پہنچا وہاں تک. چھٹے، 8ویں اور 11ویں امام کے کہتے ہیں نحنو حجت اللہ، نحنو حجت اللہ علی خلقہ. ہم اللہ کی خلق کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہے. حدیث قصہ میں ہم سب پڑھتے ہیں. یہ سب کون ہے؟ اللہ کی طرف سے حجت ہے. یہ سب حجت. اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہمارے تینوں امام؟ کہتے ہیں ہم سب خدا کی طرف سے کائنات پر حجت ہے، کائنات پر حجت ہے، لیکن ہماری دادی فاطمہ ہم پر خدا کی طرف سے حجت ہے. ہماری دادی فاطمہ الزہرا کائنات پر نہیں، ہم پر حجت ہے. تو پتا چلا رسول خدا عالمین پر حجت، علی کائنات پر حجت، حسن کائنات پر حجت، حسین کائنات پر حجت. بازیزو جب آدم کو دعا کرنی ہوگی تو اس حجت کا واسطہ دیں گے جسے محمد کہتے ہیں. جب نوح کو دعا کرنی ہوگی تو علی کا واسطہ دیں گے. جب ابراہیم کو دعا کرنی ہوگی تو حسن کا واسطہ دیں گے. جب اسماعیل کو دعا کرنی ہوگی حسین کا واسطہ دیں گے. لیکن جب پیغمبر سمیت اہل بیت کو خدا کی بارگاہ میں توسل کرنا ہوگا تو فاطمہ کا واسطہ محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات. کیسی معصومہ ہے جو عصمتوں پر حجت ہے. کیسی صدیقہ ہے جو صادقین پر حجت ہے. کیسی طاہرہ ہے جو طاہرین پر حجت ہے. کیسی عابدہ ہے جو عابدین پر حجت ہے. کیسی صالحہ ہے جو صالحین پر حجت ہے. کیسی کریمہ ہے جو کریم خاندان پر حجت ہے. وہ ہے فاطمہ الزہرا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں مولا کہتے ہیں ہم پر حجت ہے خدا کی طرف سے. ہم ان کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں. اللہ اکبر، کیا مقام ہے فاطمی. فاطر السماوات والارض. ایجاد ہے فاطمہ کے واسطے سے اس کائنات کو خلق کیا گیا. اب حدیث تک مکمل کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما. اگر پیغمبر نہیں تو کائنات نہیں. اگر علی نہیں تو رسول کا وجود روحانی و مانوی نہیں. اور اگر فاطمہ نہیں تو ایک مرتبہ حدیث قدسی نے کہا نہ پیغمبر ہوں گے نہ علی ہوں گے. اللہ اکبر، کیا مقام فاطمی ہے کہ جس کے سبب نبوت کا وجود بھی باقی ہے، امامت کا وجود بھی باقی ہے. کیسا وجود ہے فاطمہ کے جس کے سبب وجود
نبوت بھی باقی ہے, وجود امامت بھی باقی ہے, بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں جس کے وجود کے سبب وجود عبادت باقی. جس کے وجود کے سبب وجود عبادت باقی. کس طرح سے؟ نماز پڑھی آپ نے, تسبیح ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اچھا یہ تسبیح میں کیا پڑھا آپ نے؟ اللہ بے شک. فاطمہ کا نام تو نہیں پڑھی آپ نے تسبیح, کیا کہا؟ اللہ اکبر. فاطمہ کا نام ہے. اچھا کیا یہ دوسری یا تیسری صدی میں اس کا نام رکھا گیا اس تسبیح کا؟ ارے جس زمانے میں مصلح ایجاد ہو رہے تھے یا جس زمانے میں کتابیں لکھی جا رہی تھی, کیا اس زمانے میں یہ تھی تسبیح فاطمہ نام پڑا؟ کہا نہیں, کہا اس نے اسے تسبیح فاطمہ کہا جسے ابو جہل جیسے جھوٹے نے بھی صادق کہا تھا. اس نے کہا کہ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ بیٹی کی محبت میں کہا ہے. عزیزو یہ بیٹی کی محبت نہیں, یہ عظمت ہے. اس لیے کیونکہ اگر بیٹی کی محبت ہوتی, بس تو پھر ایک جملہ کہوں گا آگے بڑھوں گا, توجہ دیجیے گا. اگر بیٹی کی محبت ہوتی نا تو محبت میں کہتے فاطمہ نور نظر ہے, فاطمہ قلب جگر ہے, فاطمہ دل کا ٹکڑا ہے. نہیں, محبت ہوتی ہے تو باپ یہ کہتا ہے, لیکن جب وہاں عصمت ہوتی ہے اور وہ مصدر عصمت ہوتی ہے تو پھر فاطمہ تو بذۃ منی کہا جاتا ہے. سیدہ کائنات بلند تر صلوات. فاطمہ تو بذۃ منی کہا جاتا, فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. عزیزو کلمہ مسلمان پڑھ لے, لیکن اگر فاطمہ کو نکال دے گا تو رسالت تقسیم ہو جائے گی. فاطمہ کے بغیر پیغمبر کا کلمہ ادھورا ہو جائے گا. اللہ اکبر. فاطمہ تو بذۃ منی, ہم منزلیں طے کر رہے تھے. تسبیح اللہ اکبر کا. اس کے بعد الحمدللہ, پھر اس کے بعد سبحان اللہ. بس تسبیح کس کی کہلائی؟ فاطمہ کی. پڑھا کیا جا رہا ہے؟ خدا کا نام لیا جا رہا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا جو ہماری مجلسوں پہ کئی مرتبہ اعتراض کیا جاتا ہے, سن لیں مجلس حسین کی ہوتی ہے, ذکر خدا کا ہوتا ہے. عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات. میرے خیال میں ابھی آواز آپ لوگوں کی گرفتہ ہوگی. میں وہی صلوات سننا چاہتا ہوں جو پہلے پڑھی جا رہی تھی. تسبیح اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کس کی؟ فاطمہ کی. تو مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ کہلاتی مجلس حسین ہے, لیکن پڑھی جاتی ہے قرآن کی آیت, ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن کی آیت کا, تفسیر بتائی جاتی ہے قرآن کی. تو پتا چلا ہم کریں کیا کریں, بس تسبیح ہوتی ہے تو فاطمہ کا خاندان آ جاتا ہے, بس نماز کا تذکرہ ہوتا ہے تو فاطمہ کا خاندان آ جاتا ہے, مجلس ہوتی ہے تو فاطمہ کا خاندان آ جاتا ہے. بس جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں زیارت امام حسین پڑھی. زیارت امام حسین کیا کر رہے ہو؟ کبھی تم نے دیکھا زیارت امام حسین میں ہم کیا پڑھتے ہیں زیارت امام حسین نماز ہوتی ہے خدا کی. مل کے صلوات پڑھے گا. اور زیارت امام حسین پڑھنے کے بعد نماز پڑھ کے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی یزید کا, ابن زیاد کا, عمر سعد کا اور ملا کا رشتہ دار ہے تو دیکھ لے کہ حسین ہی نے نماز بچائی تھی. آج نام حسین سے نماز بچی ہوئی. حسین کی ذات نے نماز بچائی تھی, آج نام حسین نماز بچائے ہوئے. اور کس طرح سے بچائے ہوئے عزیزو آپ اندازہ لگائیں. بہت بڑی صف. بات آئی تو ایک جملہ کہتے ہوئے پڑھوں گا. بہت بڑی صف. اچھا کتنے لوگ جمع ہو گئے بھائی؟
میں حج کا مقابلہ نہیں کرتا، اس لیے کہ حج بچا بھی حسین اور حسین کے خاندان کے دم سے. کتنی بڑی صف، 2 ملین آئے تھے. لیکن جب فاطمہ کے لال نے نماز بچائی نا، تو اب جو زیارت حسین کے لیے آئے تو پھر اس کے بعد 3 کروڑ کی صف لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ارے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک شہر سے دوسرے شہر صفیں بندھی ہوئی ہیں. بازی تو تسبیح فاطمہ کی کہنا ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. اب سنو گے، ہے تو اللہ اکبر. کب کب آپ کہتے ہیں؟ یہ سنیے بات. کبھی کسی کی عظمت کی بات آئی؟ اللہ نہیں توجہ ہے. اگر آپ پہنچ سکیں تو پہنچ جائیں. محبتوں کا ثبوت دیجیے گا، سب بیداری کا ثبوت نہیں. عزیزو کیا ہے کہ جب کسی کی عظمت کی بات کی تو ایک مرتبہ کا اللہ اکبر. اچھا جب اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو سر جھکا کے نہیں کہتے، سر اٹھا کے کہتے ہیں. اللہ اکبر کہنے والے کو کبھی دیکھا آپ نے سر جھکا کے کہتا ہے؟ نہیں، سر اٹھا کے کہتا. اچھا سر بھی اٹھاتا ہے، ہاتھوں کو بھی بلند کرتا ہے، کانوں کے پاس لگا کے بھی جاتا ہے. کہتا ہے کہ جو سن نہ سکا ہے وہ دیکھ لے، جو سن نہ سکا ہے وہ دیکھ لے. بازیز و غدیر میں نبی یہی تو کر رہے تھے. علی کو منبر پہ بٹھایا، پھر خطبہ شروع کیا، پھر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم بہت دور تھے کہ جو سن سکتا تھا وہ سنے، جو دیکھ سکتا تھا وہ دیکھے. سنائی بھی نہیں دیتا، دکھائی بھی نہیں دیتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے اس کے لیے یہی کہا صمٌّ بکمٌ عميٌّ فهم لا يعقلون. سلامات پڑھیے گا. اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں. اچھا علی والوں کو ویسے بھی قرآن کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو قرآن ناطق سے مانوس ہوتا ہے وہ قرآن صامت سے مانوس ہوتا ہے. اور جب قرآن ناطق سے مانوس ہو جائے تو اتنا قرآن سمجھنے لگتا ہے، اتنا قرآن پڑھنے لگتا ہے. اپنے آگے بڑھاؤں، توجہ دیجیے گا، پھر مل کے جواب دیجیے گا. اتنا قرآن سمجھنے لگتا ہے، اتنا قرآن پڑھنے لگتا ہے کہ پھر قرآن بولنے لگتا ہے، پھر قرآن بولنے لگتا ہے. لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ 40 سال تک فضا کیسے قرآن بولی. جب ایک مرتبہ ایران میں فاطمہ کے لال نے انقلاب برپا کیا تو 9 اور 10 سال کے بچوں سے سوال آپ کسی بھی زبان میں کر رہے تھے، جب آپ وہ قرآن کی آیت پڑھ کے دے رہے تھے. ایک مرتبہ اس سے بہتر ہو بلند تر صلوات. اللہ اکبر. تو عظمت فاطمہ یعنی اب جب تسبیح پڑھیے گا تو ایک الگ لطف آئے گا. نیت کی میں تسبیح جناب فاطمہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر عظمت فاطمہ، اللہ اکبر عظمت فاطمہ، اللہ اکبر عظمت فاطمہ. اور اگر اسی بیچ آپ کو کچھ آیتیں یاد آتی رہے، مباہلے کی آیت یاد آ گئی، اللہ اکبر عظمت فاطمہ. بغدیر کی آیت یاد آ گئی، اللہ اکبر عظمت فاطمہ. سورہ کوثر یاد آ گیا، اللہ اکبر عظمت فاطمہ. سورہ دہر یاد آ گیا، اللہ اکبر عظمت فاطمہ. وعدہ ذی القربہ یاد آ گیا، اللہ اکبر عظمت فاطمہ. لن تنالوا البر یاد آ گیا، اللہ اکبر عظمت فاطمہ. تو آئے صلوات یاد آ گئی، اللہ اکبر عظمت فاطمہ. آئے ولایت یاد آ گئی، اللہ اکبر عظمت فاطمہ. آئے تکفیر یاد آ گئی. تو یہ آیتیں یاد کرتے رہنا. اب میں نے جو کہا تو میں پہنچ رہا ہوں اپنی اس منزل کی طرف. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جب یہ اللہ اکبر کہہ چکے تب اس کے بعد تسبیح میں کیا پڑھیں گے آپ؟ الحمدللہ. روٹی پہ یقیناً الحمدللہ ہے، لیکن اب جو الحمدللہ کہیں گے جن کے سبب روٹی مل رہی ہے، جن کے سبب روٹی مل رہی ہے الحمدللہ. بس صحت پہ الحمدللہ. مگر آج جب تسبیح پڑھوں گا یہ صحت بھی فاطمہ کے صدقے میں الحمدللہ. اولاد ملی ہے، معبود
فاطمہ کے صدقے میں الحمدللہ عزت ملی ہے، فاطمہ کے صدقے میں الحمدللہ سکون ملا ہے الحمدللہ. کس کے صدقے میں؟ فاطمہ کے صدقے میں. اب اللہ اکبر الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد ایک مرتبہ یہ خاندان کی عظمتیں جو نظر آنے لگی، ایک مرتبہ نہیں. سبحان اللہ کب کہتے ہیں آپ؟ جب خدا نے آپ سے بتایا سبحان اللہ کہنا کب چاہیے. معراج پر نبی کو بلایا. توجہ ہے آپ کی. معراج پر بلایا نبی کو. اب جو نبی کو معراج پر بلایا تو ایک مرتبہ خدا نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے خدا کی ذات. کس کا اعلان ہو رہا ہے؟ خدا کا. کہا سبحانہ. لیکن کیا کہہ رہا خدا؟ پاک ہے خدا کی ذات کہ جس نے اپنے بندے کو ایک مختصر عرصے میں رات کے بلایا، معراج پر بلایا. تو خدا نے جب ایک مرتبہ محمد کو معراج پر بلایا تو سبحان اللہ کہا. تو پتا چلا جب کوئی چیز بہت انوکھی ہو جائے تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے. پر نبی کو معراج پر بلایا، سبحان اللہ کہا. اب جب ہم سبحان اللہ کہیں گے تو سبحان اللہ کہتے ہوئے کہیں گے سبحان اللہ فاطمہ کے بابا کو معراج پر بلایا، سبحان اللہ فاطمہ کو معراج نے عطا کیا. جناب سیدہ سلام علیہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہا آپ نے، یعنی یہ عظمت ہے فاطمہ. سبحان اللہ. اب آگے بڑھوں میں. اب جو آگے بڑھا میں، اب تسبیح مکمل ہوئی. تسبیح مکمل ہوئی. اچھا بغیر امام کے تسبیح بھی نہیں ہوتی. بغیر امام کے نہیں نہیں نہیں، ایک جملہ پہلے اور کہنے دیجئے. بغیر امام کے نہ نماز ہوتی ہے نہ بغیر امام کے تسبیح ہوتی ہے. علی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے، جو کائنات کی سب سے عظیم شے ہے وہ ہے فاطمہ، اور وہ فاطمہ کہتی علی میرا امام ہے. کیا کہنے بھائی. غالب علی کل غالب علی علیہ السلام صلوات. اچھا ہم عام طور پہ جب تسبیح ہم پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، ہماری تسبیح ختم ہو جاتی ہے. اتنے پہ تسبیح نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ امام چومتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. جو پہنچ سکتا ہے پہنچ گیا ہوگا، جو نہیں پہنچا تو سن لیں. بازیدو ہم نے جب کل تسبیح فاطمہ کہہ رہے ہو اور اس کے بعد اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو تو یہ تو تم نے شرک کیا. وہ ایک مرتبہ یہ تسبیح شروع کی تھی فاطمہ کے نام سے، اللہ اکبر کا، الحمدللہ کا، سبحان اللہ کا. اب ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ کے چوما کا. یہی توحید ہے. یہی توحید ہے. ہم شرک سے محفوظ ہیں، جبھی تو اعلان کر رہے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اسی گھرانے نے بتایا. ایک مرتبہ اس سے بہتر و بلندتر صلوات پڑھیے. باتیں بہت سی تھی لیکن اب مختصر ختم کر رہا ہوں. آخری چند جملے. تو اب قرآن مجید سے فضائل فاطمہ. تو اب آپ یہ دیکھیں فاطمہ کی زندگی و کنبہ. یہ تو جملے تھے کچھ فضائل کے. پہلی چیز خوشخبری جب خدا نے دی تو کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر. یہ کہہ دیتے انا اعطیناک البنت. خدا کہہ دیتا میں تمہیں بیٹی دے رہا ہوں. بیٹی نہیں کہا میں تمہیں کوثر دے رہا ہوں. عزیزو فاطمہ اس کثرت کا نام ہے کہ تنہا ہو تو کوثر کہلاتا. محمد وآل محمد صلوات. فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ تنہا ہو تو کوثر کہلاتی ہے. اور جب دے دی جاتی فاطمہ، آیتوں میں سفر کرنا ہے فاطمہ کی ذات قرآن میں. جب دے دی جاتی ہے تو نبی سے کہا جاتا ہے فصلی لربک وانحر. فاطمہ جب ملتی ہے نا تو پیغمبر سے بھی دو چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ایک نماز اور دوسرے قربانی. تو ہر فاطمہ والے سے دو چیز کا مطالبہ ہے نا. کیا ہے؟ نماز اور قربانی.
اچھا پھر اس کے بعد جب فاطمہ مل جاتی ہے تو کوثر کا، تو پھر اس کے بعد نبی کہتا ہے اب قرآن کہتا ہے کہ فاطمہ سے کوئی ٹکرانے نہ پائے، اس لیے کہ جو ٹکرائے گا وہ مٹ جائے گا۔ بھائی اس کا اس سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، آسان لفظوں میں کہا جو فاطمہ سے ٹکرائے گا وہ مٹ جائے گا، ابتر ہو جائے گا۔ تو پتا چلا فاطمہ سے ٹکراؤ چاہے 1400 سال پہلے ہو چاہے 1400 سال بعد ہو، وہ کیا ہوگا؟ ابتر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب فاطمہ مل گئی۔ آپ نے دیکھا جب کسی کو بہت بڑا گفٹ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی کئی مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ کمی تو نہیں رہے گی، آپ کہتے ہیں آپ راضی ہیں، آپ راضی ہیں۔ فاطمہ جیسی عظیم شے جب نبی کو دے دی گئی تو ایک مرتبہ خدا نے کہا، پہلے ہی کہہ چکا تھا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب وہ شے دے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا نہیں تھا پیغمبر کے پاس، لیکن خدا جانتا ہے کہ فاطمہ مل جائے گی تو پیغمبر راضی ہو جائے گا۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب اس کے بعد فاطمہ کی زندگی کا سفر ہے، آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اس سفر سے پہلے فاطمہ کے باپ کو بھی بتا دیں۔ میں نے کنبے کی بات کی تھی، اپنے وعدے کو پورا کروں مگر بڑی تیزی سے۔ اب جو بات کی بات آئی تو کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی کیا کہا؟ خلق عظیم کہا۔ جب ماں کی بات آئی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یعنی تم کو غنی کر دیں گے۔ یہ فاطمہ کی ماں ہے۔ اب فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے، فاطمہ کی میں تیزی سے آگے بڑھاؤں، فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے۔ اب جو فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے تو کہا اگر باپ خلق عظیم ہے، یہ سیدہ عظیم ہے تو وہ نبی عظیم ہوگا، وہ نبی عظیم ہوگا۔ اچھا جو نبی عظیم ہوگا علی، تو پھر اس کے بعد آگے علی کون ہے؟ کہا جو تمہارا باپ ہوگا، علی کا جو باپ ہوگا، جو تمہارا سسر ہوگا، وہ کون ہوگا؟ کہا یہ وہ ہوگا علم یجد کا یتیمن فآوا، ہاتھ اس کا ہوگا، خدا اپنا ہاتھ کہے گا، آغوش اس کی ہوگی، اپنی آغوش کہے گا۔ پھر اس کے بعد جب ساس آئے گی، ساس جو ہوگی، جو فاطمہ کی ساس ہوگی، تو اس ساس کے لیے کیا کہے گا؟ تو اس ساس کے لیے قرآن مجید کہے گا یہ ساس محسنہ ہے۔ اور اس کے بعد جب فاطمہ اور علی کا ملن ہو جائے گا تو ایک مرتبہ قرآن پکار اٹھے گا مرج البحرین یلتقیان، فاطمہ اور علی کے ملاپ کو جب مرج البحرین یلتقیان کہے گا۔ اب جب فاطمہ کے چمن میں پھول حسن اور حسین کی صورت میں کھلیں گے تو ایک مرتبہ کہے گا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے لولو مرجان نکلے۔ پھر اس کے بعد یہی فاطمہ ہے کہ جب اس کے اوپر درود و سلام ہوں گے تو آیت آئے گی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات پڑھے گا اللہم صل علی محمد یہی فاطمہ اپنے گھر میں ہوگی، چادر اوڑھ لے گی، تب آیت تطہیر آ جائے گی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات پڑھے گا اور یہی فاطمہ جب اس کی محبت واجب کر دی جائے گی، جو آیت پڑھی تھی ترجمہ نہیں کیا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اب جب نبی خیبر میں کامیابی مل جائے گی، فدق بغیر جنگ کے مل جائے گا، تب ایک بار نہیں خدا دو بار کہے گا وآتِ ذی القربى حقہ، فآتِ ذی القربى حقہ، بعزیزو فاطمہ کا حق دے دو، فاطمہ کا حق دو۔ دو مرتبہ قرآن میں خدا کہہ کے بتا رہا ہے کہ جس نے فاطمہ کا حق رکھا ہے وہ فاطمہ کا حق دے دے۔ صلوات پائیں بابات بلند، میں نے ختم کیا آپ کی زحمت، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ اس لیے کہ نہ فاطمہ کے فضائل کا احساس ہو سکتا ہے نہ علی کے فضائل کا احساس ہو سکتا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں شاید سمجھ میں آ جائے فاطمہ، حالانکہ فاطمہ سمجھنے کے لیے قدر سمجھنا ہوگا، فاطمہ کو سمجھنا شب قدر کو سمجھنا۔ جناب سیدہ کی فضائل بہت بیان ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی بہت نہیں بیان ہو سکے، کافی رہ گئے۔ لیکن ایک جملہ کہوں، مولا کائنات کے فضائل تو ہم مجلسوں میں خوب سنتے ہیں۔ اگر کوئی مرد یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ فاطمہ کیا ہیں تو بھائی یاد رکھیں فاطمہ کفو علی ابن ابی طالب ہے۔
جس کو جتنا علی سمجھ میں آ گیا ہے فاطمہ اس ذریعے سے سمجھ میں آ گئی. اور اگر ہماری کوئی بہن علی کو سمجھنا چاہتی ہے فاطمہ کو سمجھ لیں, علی سمجھ میں آ جائیں گے. بس مجھے ایک جملہ کہنے دیں, کائنات میں تاریخ میں ایک ہی معصوم جوڑا ہے بھائی, ایسا کف ہے, ایسا ہم پلہ ہے, ایسا مساوی ہے کہ نبی کو کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کائنات میں, اس زمانے میں نہیں, حدیث مکمل کروں, اس زمانے میں نہیں, آدم سے لے کے قیامت تک فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہ حدیث جب پڑھی جاتی تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر اس کو اس طرح سے میں پڑھوں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا, تو مجھے کہنے دیجئے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا. کیا مقام فاطمہ الزہرا ہے, کیا عظمت فاطمہ الزہرا ہے. سلام ہو فاطمہ. کیوں کریں سلام فاطمہ؟ اس لیے کہ جسے آسمان سے سلام آتے تھے نا, وہ نماز ختم کر کے فاطمہ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اہل بیت النبوت آپ پر میرا سلام ہو, اے مادن رسالت آپ پر میرا سلام ہو. عزیزو, ارے رسول ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, ارے بعض روایت کے مطابق 40 دن, بعض روایت کے مطابق 6 مہینے تک وہ نبی نماز ختم کرتے تھے, اس کے بعد آ کے فاطمہ کے دروازے پہ کہتے تھے فاطمہ تجھ پر میرا سلام, حسن تم پر میرا سلام, علی تم پر میرا سلام, حسین تم پر میرا سلام. میں ایک جملہ کہوں عزیزو, محمد وہ ہے کہ جس کے دروازے پہ جبرائیل سلام کرے, فاطمہ وہ ہے کہ جس کے دروازے پہ پیغمبر سلام کہے, جبریل سلام کہے, میکائیل سلام کہے. اللہ اکبر. یہ عزیزو, فاطمہ وہ جس کی خدمت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا جاتا ہے. بس تمہاری آسمان کی عبادت رک گئی, اب زمین کی عبادت ہے. یا فاطمہ کی خدمت کرو. اللہ پر جب اتنا معتبر گھر تھا, اتنا معتبر گھر تھا, تو اس گھر کے دروازے پہ لوگ آئے تو کیا لے کے آئے؟ خدا آپ کے تمام عزیز و اقارب کو سلامت رکھے. یہ عزیزو, عالم غربت میں آپ ہیں, لیکن عالم غربت میں کبھی عالم غربت کا احساس ہوا؟ میرے اس میں بہت سے بھائی موجود ہیں جس کی کسی کی ماں کا انتقال ہوا, کسی کے باپ کا انتقال ہوا, لیکن ہاں ارے دوست احباب پرسے کے لیے پہنچ گئے. ارے اس کے بعد جب ایک مرتبہ بات ہوئی تو میرا بھائی کہنے لگا مولانا ارے میں لاہور میں نہیں تھا, لیکن ہاں مومنین آ گئے, تسلی ہو گئی. اور اگر کسی کے ساتھ یہ گزرے, کسی کے ساتھ یہ گزرے, کسی کے ساتھ یہ گزرے, صبح کسی کے موت کی خبر آئی ہو, شام تک وہ انتظار کر رہے کوئی آئے گا مجھے پرسا دے گا, ارے کوئی آئے گا مجھے پرسا دے گا. ارے دن گزر جائے, شام ہو جائے, پرسا نہ ملے, رات جاگ کے کاٹے گا, ٹہلے گا, ہاں اس شہر میں کوئی مجھے پرسا دینے نہیں آیا, ارے دوسری سب پرسا دینے نہیں آیا, شام ہو گئی پرسا. ارے 3 دن ہو گیا, فاطمہ کے بابا کا سایہ سر سے اٹھا. یہ عزیزو مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. آوازیں بنا دے, گریا کر لیں. بس ادھر ایک جملہ میں پڑھ کے کہوں عزیزو, سنو عزیزو, جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے نا, نبی کا پرسا فاطمہ لیتی ہے, علی کا پرسا فاطمہ لیتی ہے, حسن کا پرسا فاطمہ لیتی ہے, اور جب حسین کا پرسا لیتی ہے تو سینہ پیٹتی ہے, فاطمہ لیتی ہے. ارے تمام معصومین کا پرسا فاطمہ لیتی ہے. آج فاطمہ کی فرش اعزا ہے. ارے پیغمبر کے سر پہ امامہ نہیں ہے, علی سر پیٹ رہے ہیں, حسین سینہ پیٹ رہے ہیں. ارے میری اماں, میری دکھیاری بیٹی. ہاں ان ذوات مقدسہ کو پرسا دیتے. یہ عزیزو, اس بھیڑ میں ایک وقت کا امام بھی ہے جو پرسا لینے آیا ہے, اپنی جدہ کا پرسا لینے. بھائی جزاکم اللہ, دوسرا دن گزرا, کوئی پرسا دینے نہیں آیا. تیسرا دن گزرا, پرسا دینے نہیں آیا. 28 سفر کو شہادت ہوئی نا, 29 سفر گزری. تیسرا دن پہلی ربیع الاول گزر گئی. اب میں پڑھوں گا تم سن سکو گے تو سنو, اب سینہ پیٹ لینا. اب 2 ربیع الاول ہوئی, 2 ربیع
الاول ہوئی. اب جو 2 ربیع الاول ہوئی تو مدینے والوں نے دیکھا ایک بھیڑ ہے جو فاطمہ کے گھر کی طرف جا رہی ہے, ایک بھیڑ ہے جو فاطمہ کے گھر کی طرف جا رہی ہے. اے عزیزو, اب یہ بھیڑ شاید پرسہ دینے جا رہی ہو, لیکن جو پرسہ دینے جاتا ہے وہ آگ نہیں لے کے جاتا. ارے جو پرسہ دینے جاتا وہ آگ نہیں لے کے جاتا, وہ لکڑیاں لے کے نہیں جاتا, وہ نیزے لے کے نہیں جاتا, یہ بالے لے کے نہیں جاتا, برچیاں لے کے نہیں جاتا. ارے کتنے لوگ ہیں؟ ارے 500 لوگ ایک مرتبہ در فاطمہ پہ آ گئے. ارے علی کو ہمارے حوالے کر دو. بچن جملہ عزیزو, اگلی مجلس میں میں کیا شہادت کے فکرے پڑوں گا. اے عزیزو, علی کو ہمارے حوالے کر دو. میں نے شروع کیا تھا نا, فاطمہ علی کی مشکل کشا ہے, علی کا حوالے کر دو. فاطمہ نے کہہ دیا میں علی کو حوالے نہیں کر سکتی. ایک مرتبہ ظالموں نے قیامت ہو گئی. عزیزو سن سکتے تو سنو, مجھ میں طاقت ہوئی تو میں پڑھ پاؤں گا, میں پڑھتا ہوں. آسان نہیں ہے عزیزو, آسان نہیں. فاطمہ کی مصیبت بیان کرنا آسان نہیں ہے. ایک مرتبہ ظالم نے در فاطمہ پہ آگ لگا دی, دروازہ جلنے لگا. ایک جملہ سن کے پڑھ کے سنو. ارے کربلا میں شبر نے جب خیموں میں آگ لگائی تو عباس کے شانے قلم ہو چکے تھے, اکبر کے سینے میں پرچی کا پلٹ چکا تھا, قاسم پامال ہو چکا تھا, عثمان کا ساتھ ہو گیا تھا. تب ظالم نے ہمت کی. ارے سلام, ارے اس مظلوم علی پر, ارے فاتح خیبر و خندق, نبی سے کیا ہوا وعدہ, نبی سے کیا ہوا وعدہ. ارے تلوار نکالی نہیں, میدان میں آنی, حرمت مدینہ پامال نہ ہو. ہائے علی کی زندگی. میں ایک جملہ کہوں پھر اس کے بعد سر پیٹ لو عزیزو. ارے ہم کہتے ہیں نا, عباس کی زندگی میں کس میں ہمت تھی جو خیموں میں آگ عباس کی زندگی میں کس میں ہمت تھی جو خیموں میں آگ لگاتا. اور علی کی زندگی, فاطمہ کے گھر کا دروازہ جل گیا. ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا. ارے خدا کی لعنت ہو اس ظالم پر. خدا کی لعنت ہو اس لشکر پر. ایک مرتبہ وہ ظالم آگے بڑھا. ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ, جلتے ہوئے دروازے کو اس نے زور سے ٹھوکر ماری. اب جو زور سے ٹھوکر ماری, دروازہ گر گیا, دروازہ گر گیا. فاطمہ دروازے کے پیچھے دروازے کے درمیان گر گئے. بس دو جملہ زحمت تمام کی میں نے, دیوار کے درمیان پس گئی. ایک جملہ فاطمہ نے کہا, آئے میرا محسن, آئے میرا محسن. یہ فاطمہ نے کہا, لاش آ گیا, محسن شہید ہو گیا. ارے جو کربلا گئے, ارے جو کربلا گئے, کربلا میں آپ نے رباب کے اصغر کی قبر دیکھی ہے, لیلا کے اکبر کی قبر دیکھیے, فروا کے قاسم کی قبر دیکھیے, زینب کے اور محمد کے. آخری جملہ عزیزو, ارے سارا سینہ پیٹو پرسا دو. اے عزیزو مدینے گئے, بتاؤ کیا کسی نے محسن کیا کسی نے محسن کی قبر دیکھی ہے؟ ہاں محسن کی قبر کا پتہ نہیں, لیکن آئے فاطمہ کی قبر, لیکن وہ بھی ویران ہے, اجڑی ہوئی ہے.
اٹھائے بولی دربار میں آ کے زہرا نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں پھرتے نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں قاسم سے کلمہ گو پرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں نبی ہوں پوچھا ہے یہ بتا کیا کیا مسجد میں ہوا لوگ کے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں بات پہ بیٹھی ہوں تھک گئے کبھی پیڑوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں پھرتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں پھرتے نبی ہوں پوچھا ہے یہ بتا کیا کیا مسجد میں ہوا لوگ کے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک گئے کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں پھرتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر سہارا لوگوں میں پھرتے نبی ہوں وہ تو کرتے ہیں ابھی دور ہے جان سے بھی زینب آئے گی کبھی تجھ سے زینب نے یہ پوچھا کہاں جاتی وہ بتاؤ اے اماں میں نے زینب سے چھپایا کہ میں دربار چلی ہوں ایک تحریر
भोली दरबार में आकर सहारा लोगों में नबी हूँ। जितने दुख में सहे कर ये दिन में पड़े तो से आला से बने यही दुख तो नहीं है इसका दर्द मदीने में हुई हूँ कोई सुनता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तहरीर उठाए भोली दरबार में आकर सहारा लोगों में फिर नबी हूँ। एक तहरीर उठाए भोली दरबार में आकर सहारा लोगों में फिर नबी हूँ। ऐसे खामोश हो क्यों कहना चाहो तो कहो अम्मा कुछ तो बोलो। एक गोली बेटों से साथ बहनों का निभाना घर बदले रंगे सर कैसे चलेगी बस यही सोच रही हूँ। एक तहरीर उठाए भोली दरबार में आकर सहारा लोगों में फिरते नबी हूँ। फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी होगा साथ लिए हाथों में तहरीर लिए सबसे ज़हरा है कड़ी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी होगा साथ लिए हाथों में तहरीर लिए सबसे ज़हरा है कड़ी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी अपना हक मांग रही है पर दरबार में है फिरते नबी
مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی ہر جلالا ہے میرا قتل موتے بھی ہوئے جیسے بھولوں جیسے تن تیرے ہدایت کا گان دیکھے دنیا سے چلی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی وہ گواہ ساتھ لیے ہاتھوں میں تحریر لیے سب سے زہرا ہے کڑی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی میرے سرتاج کو بھی سر کے بابت نظر یہ پھراتے ہی رہے اس کو بازاروں میں لاتے بیچو تھا وہی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی لکھیاری سے دعا دیا توصیف صدا حق دلانے کے لیے گھر بسانے کے لیے آؤ مولا مہدی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی لکھیاری سے دعا دیا توصیف صدا حق دلانے کے لیے گھر بسانے کے لیے آؤ مولا مہدی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے ہر دربار میں ہر بنت نبی دینے تحریر تیری بات جو آگے بڑھے قاصبے میں مرنے سے تیری ذات آگے ہماری ہاتھوں پہ چڑھی سیدہ طاہرہ
سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا پر دربار میں نہ جانے کے سرا نہ جانے کے سرا حق مانتی رہی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا پر دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول ذات سے گفتگو سے کہنے لگا بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی آگ جلتی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا
زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں نہ جانے کے طرح نہ جانے کے طرح حق مانگتی رہی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھوٹے لائے دولہا کے بیوی کو سارے بھولا نہ پائے گی بھولا نہ پائے گی امت بے رخی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھوٹے لائے دولہا کے بیوی کو بھولا نہ پائے گی بھولا نہ پائے گی امت بے رخی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں نہ جانے کے طرح نہ جانے کے طرح حق مانگتی رہی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دولت چاند کیا وہ جس کے نور لہرانی کو بات کیا اسے ستانا اسے ستانا بخیاری ہے بڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا بھرے دربار میں سیاہ بال جو مانگے سفید تر لے کے وکیل کے سنگ ہوئے جیوں نے سب پیتے کہیں گرے ذرا کہیں گرے ذرا کرے ہو تکی تکی زہرا محمد صلوات بی بی کے قاتلوں پہ لعنت السلام علیکہ یا عبداللہ الحسین ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا امیر المومنین وابن سید الوسیم السلام علیکہ مولا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا غریب الغرباء
السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس وانس النفوس ایها المدفون بالزيتون